مجھے یہ بات بتائیں کہ جس طرح سائنسز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد انوینشنس بھی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کیا سوشل سائنس میں بھی کوئی ریسرچ ہو کے ایسی کچھ ایجادات ممکن ہے یا نہیں؟ یار المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل سائنسز میں تو سوائے کاپی پیسٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. بالکل ہمارے یہاں تو سائنسز میں بھی کاپی پیسٹ ہی ہو رہا ہے ایسے میکسیمم. ایسے ہی اکا دکا کوئی آ، اپنی قسمت کا مارا خود ہی کوئی پنگا لے لے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن باقی یہ ہے کہ سائنسز میں بھی میکسیمم یہی بات ہو رہی ہے. ہے مثلا میں یونیورسٹی میں ہوں، میرے ساتھ بے شمار لوگ ہیں، مظفر آباد شہر میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کراچی تک میرے بہت اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے آپ میتھ کے کسی بندے کو پکڑیں جو اس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہا ہو اور اس سے آپ یہ کہیں یار میرے ساتھ آپ نے صرف یہ بتائیں مجھے 10 منٹ کہ پاکستان میں پرنسپل میتھس میں کیا کام ہو رہا ہے، ٹھیک میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کا سیدھا سا ایک لائن کا جواب ہوگا کہ پاکستان میں پرنسپل میتھس میں کام نہیں ہو رہا. ایسے ہی ہے یہ تو میں سائنسز کی بات. اب آ جائیں آپ سوشل سائنسز. ٹھیک ہے اس میں آپ اسلامیات لے لیں، ہسٹری لے لیں، جغرافی لے لیں، اردو لے لیں، انگلش لے لیں، اور جتنے سبجیکٹ ہیں، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں تو ٹوٹل کاپی پیسٹ ہے. بالکل ایک خیال آپ کا سپروائزر آپ کو بتا دیتا ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ 10 کتابیں پڑھ یعنی 100 کتابیں پڑھ کے تھوڑا تھوڑا چھانٹ چھانٹ کے آپ نے 100 150 صفحے کا ایک پیپر تیار کرنا ہے، وہ آپ کا تھیسس ہے. لیکن ایسا دنیا میں ایسا نہیں ہے. سوشل سائنسز میں بالکل اسی طرح کی انوویٹو ریسرچ ہو سکتی ہے جس طرح سائنسز میں ہوتی ہے. سائنسز میں تو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن بیسڈ ریسرچ ہونی چاہیے، یعنی آپ کی اس ریسرچ کے نتیجے میں کوئی گیجٹ بننا چاہیے، کوئی ایسے ہی فارمولا انوینٹ ہونا چاہیے. کم و بیش اسی طرح کی صورتحال سائنسز میں بھی تو سر ہے، سوشل سائنسز میں بھی ہے. اس سارے گیپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فل کرنے کے لیے جتنے بھی یہ مسئلے مسائل ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اس کے اندر یونیورسٹیز جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنی بھی جامعات ہیں، ان کا کیا کردار ہے اس چیز کے اندر؟ وہ کیا اقدامات ایسے کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو ٹھیک کر سکیں؟ اصل اب یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اپنی پلاننگ خود کرتی ہیں، ٹھیک ہے یہ اٹانومس ادارے ہوتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ اس طرح سے ڈیل نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ یہ اٹانومس ادارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن ان کی جو اوپر کی مینجمنٹ کی باڈی ہے، مثلا ایک وائس چانسلر بنیادی طور پر اس کا کام پیورلی مینجمنٹ کا ہے، ایسے ہی پالیسی میکنگ اس کا کام نہیں ہے. بالکل وہ سائننگ اتھارٹی ہے، اس نے تو جسٹ سگنیچر کرنا ہے. ایسے ہی یونیورسٹیز کے اپنے بورڈز ہوتے ہیں، لیکن اصل میں پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیز کے چانسلرز ہوتے ہیں. اچھا پاکستان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے مثلا آزاد کشمیر کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے چانسلر آزاد کشمیر کے صدر ہوں گے. صحیح ہے اچھا، پنجاب کی یونیورسٹیز کے چانسلر پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، سندھ کا بھی، اور صوبوں کے جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے چانسلرز ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. اور جو فیڈرل کی یونیورسٹیز ہیں ان کے چانسلر فیڈرل پریزیڈنٹ ہوتا ہے. جو مثلا فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے، اس کا چانسلر جو ہے وہ صدر پاکستان ہوگا. اب چانسلر کا کام ہوتا ہے، اصل میں چانسلر کا کام ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں انوویشنز لانی ہوتی ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کو آگے بڑھانا، ان کی ایفیشنسی کو بہتر کرنا، اس کے لیے اس نے منصوبہ سازی کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ یہ پیورلی پولیٹیکل فگر ہوتا ہے 100%، ٹھیک ہے اس نے تو صرف یہ کام کرنا ہوتا ہے جی میرے 4 بندے یونیورسٹی میں بھرتی کیسے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، دوسرے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر تو ہمارا چانسلر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یونیورسٹیز کو بہتر کیسے کرنا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک اس کے میکنزم درست نہیں کیے جائیں گے، کسی فرد کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا جی وائس چانسلر ٹھیک نہیں کر رہا. بھائی وائس چانسلر کا کام سائننگ اتھارٹی ہے، وہ مینجمنٹ کا آدمی ہے، اس نے مینجمنٹ کرنی ہے، صحیح پالیسی میکنگ تو اس نے کرنی نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ نے سینڈیکیٹ اور دیگر ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، یا اوپر چانسلر بیٹھا ہوا ہے، چانسلر نے یہ کام کرنا ہے اور وہ یہ کر نہیں رہے اور پوچھنے والا ہے کوئی نہیں.